السلام علیکم دوستو، فیئرلیس سٹوریز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو ننو گرایا کی ہے، جسے دنیا ننو گرایا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ننو گرایا کون تھا، کیا تھا اور کہاں سے کس طرح سے سفر کرتے ہوئے بالآخر پولیس مقابلے کا نشانہ بنا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ ذوالفقار چیمہ صاحب گجرانوالہ میں RPO رہے، اور جب تک RPO رہے تب تک جرائم نہیں رہے۔ ننو گرایا کا گینگ گجرانوالہ اپنی دہشت میں لے چکا تھا۔ اغوا کاری اور بھتہ خوری یہ ان کے بنیادی جرائم تھے، اور قتل کی وارداتیں ان کے علاوہ تھیں۔ تھانہ اور کچہری سہمی ہوئی تھی۔ کچھ سیاسی عناصر کی ننو گرایا کو پشت پناہی بھی تھی۔ جب چیمہ صاحب تعینات ہوئے تو گجرانوالہ میں ایک نایاب اور 2 تلواروں کا سوال پیدا ہو گیا۔ سنگ اڑنا تھے اور اڑ گئے۔ ننو گرایا اپنا تمام اثر و رسوخ بروے کار لے آیا، لیکن ننو گرایا کو فرار ہونا پڑا۔ ننو گرایا نے ملیشیا کے ایک جزیرے پر تخت جما لیا، لیکن چیمہ صاحب نے ہار نہیں مانی۔ چیمہ صاحب سائے کی طرح ننو گرایا کے انتظار میں رہے۔ مہینوں آنکھ مچولی ہوئی۔ بالآخر چیمہ صاحب ننو گرایا کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ایک ایک کر کے پورا گینگ لپیٹ کر رکھ دیا۔ پولیس کے ساتھ مبینہ طور پر ننو گرایا کا پولیس مقابلہ ہوا، اور ننو گرایا کا قصہ تمام ہو گیا۔ کاروباری طبقے نے سکون کا سانس لیا، اور شہریوں نے اطمینان کا دم بھرا۔ یہ وہ دن تھے جب شہریوں نے پولیس کی گاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نشاور کیں۔ اگلے ہی صبح چیمہ صاحب نون لیگ کی قیادت میں احکامات جاری کیے۔ جواب میں چیمہ صاحب نے انکار کر دیا، جس کے بعد مسلم لیگ نے ٹکٹ چیمہ صاحب کے بڑے بھائی جسٹس ریٹائر افتخار چیمہ صاحب کو دے دیا۔ اس کے بعد تعاون کے لیے اخلاقی دباؤ بھی بڑھ گیا، لیکن چیمہ صاحب نے پیغام بھجوایا کہ والد صاحب بھی آ جائیں تو آئین سے بڑھ کر کسی بھی تعاون کی امید نہ رکھیے گا، جس کے نتیجے میں چیمہ صاحب کا ٹرانسفر اسلام آباد کر دیا گیا۔ دوستو آج کی ویڈیو کا یہ مقصد نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنی ہے لا اور آرڈر کی۔ گجرانوالہ اور باقی صوبوں پر بات کرنی ہے۔ یہ مئی 2010 کی بات ہے، جب حسن نثار صاحب نے واضح طور پر لکھا کہ ماڈل ٹاؤن سے خواجہ صالح، میں اور سلو صاحب میزبان کی بھیجی ہوئی گاڑی پر ہری پور سے روانہ ہوئے۔ موٹر وے کے طے شدہ پوائنٹ پر خواجہ صاحب ہم سے چند منٹ پہلے پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد ہم نے سرکاری گاڑی چھوڑ دی اور خواجہ کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس میں پرانے گیت لگے ہوئے تھے۔ احسن نثار نے لکھا کہ ہمارا ایج گروپ تو سیم ہے، لیکن میں بہت قدیم سوچ کا مالک ہوں۔ خواجہ بہت جدید اور سلو الدین روانی 50-50 کا ملا جلا کیس ہے۔ یہ 27 اپریل کی ایک گرم دوپہر تھی جب ہمارا یہ قافلہ گجرانوالہ روانہ ہوا۔ گجرانوالہ شہر جو اپنے کھانوں اور پہلوانوں کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن وہ آج کل اس بات سے پہچانا جاتا ہے کہ اگر کسی مجرم نے عبرتناک انجام دیکھنا ہو تو وہ گجرانوالہ شہر میں واردات کرنا شروع کر دے۔ اس کا جہنم جانے کا شوق بہت جلد پورا کر دیا جائے گا۔ دوستو کچھ لوگ اپنے پیشے کا مان بھی ہوتے ہیں اور پہچان بھی۔ تقریباً 125 کے قریب پولیس اسٹیشنز کی رینج کا گجرانوالہ کا IG ذوالفقار چیمہ بھی ایسے ہی باکمال پروفیشن میں تھے، جو جہاں بھی گئے داستانیں رقم کر کے آئے۔ حسن نثار نے لکھا کہ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہمارے درمیان قریبی تعلق ہے، اگر وہ اجنبی ہوتا تو میں مزید کھل کر لکھ سکتا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ ہلکا سا تعارف یہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنی نوجوان ٹیم کے ساتھ پہ دوپہر ایسی کارروائیاں کیں کہ عمومی طور پر نفرت کا سمبل پولیس اپنے شہر والوں کی انتہائی چہیتی ہو گئی کہ 2-4 بار گجرانوالہ شہر سے پھول ختم ہوئے کہ لوگوں نے پولیس والوں پر نشاور کر دیے، کیونکہ دیانت اور دلیری سے ٹیم نے اپنے کیپٹن کی قیادت میں اس شہر کو درندوں اور بھیڑیوں سے اس طرح پاک کر دیا کہ اس حقیقت پر افسانے کا گمان گزرتا ہے۔ قتل و غارت، کروڑوں کا بھتہ اور اغوا برائے تاوان کی داستان یہاں پر آ پہنچی تھی کہ گجرانوالہ کے صنعت کار اور سرمایہ دار ملک چھوڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ شہر میں صرف ایک انڈسٹری کو عروج حاصل تھا، اور وہ انڈسٹری تھی اغوا برائے تاوان کی،
کہ 50-60 لاکھ روپے تاوان معمولی اور معمول بن چکا تھا جب جاسوسی ناولوں اور سسپینس بھری فلموں سے بھی زیادہ ناقابل یقین طریقے سے خوفناک ترین ناموں کا صفایا کر دیا گیا اور بے چین شہر امن میں آ گیا۔ ننو گرایا، آصف بھٹو، کالا گجر ایسے مجرم تھے جن کی ایک فون کال سے بوچال آ جاتا۔ عام مجرم تو ٹھکانہ بدل لیتے تھے، یہ مجرم ملک بدلتے تھے۔ لیکن ایک شخص نے ایک نئی ٹیم کھڑی کی، موٹیویٹ اور موبلائز کیا اور سیاسی اپروچ کے ساتھ مافیا تر مافیا کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ٹکرائے اور اسے پاش کر کے رکھ دیا۔ حسن نثار لکھتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا ملک گڈ گورننس کا کیس نہیں رہا، کیونکہ حالات بگاڑ کی عروج پر ہیں۔ گڈ گورننس وہاں کام آتی ہے جہاں حالات نارمل ہو۔ پاکستان کو ہر شو میں اور ہر میدان میں گڈ گورننس نہیں چاہیے، بلکہ انتہائی اچھی گڈ گورننس چاہیے۔ ذوالفقار چیمہ اور ان کی ٹیم کے درمیان تخلیقی سوچ اور اپروچ ہی سب سے ممتاز اور نمایاں تھی۔ افسروں اور نوجوانوں کے لیے بہترین ورکنگ کنڈیشنز اور سزا کا خوف اور اچھی کارکردگی پر انعامات کی کشی۔ ایس ایچ او کے ساتھ علماء کرام کے اچھے انٹروڈکشنز اور انہیں بتانا کہ جس آقا کی امتی ہو ان کی اصل اہمیت کیا ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد افسروں کا عوام کے ساتھ رابطہ، کمیٹی کا بیان کہ چھوٹے موٹے مسائل آسانی سے حل ہو سکیں اور پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف یکسوئی کے ساتھ عمل درآمد کر سکے۔ سول سوسائٹی کو ساتھ لے کر چلنا، نوجوانوں کی خوراک کا خیال رکھنا۔ مختصر یہ کہ طویل جنگ تھی جو پلانز کی گیلری تھی جو جیتتی چلی گئی۔ ننو گرایا کی موت اور دیگر جرائم پیشہ افراد کی موت یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بالآخر جیت قانون کی ہی ہوتی ہے اور ان انسانوں کو انسان بن کر ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں